علامہ صاحب بتائیے گا، فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں نے پاکستان کے خلاف جنگ کے لیے افغان طالبان رژیم کی حمایت کی ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مجھے آپ بتائیے، جب افغانستان کے 1000 علماء کہتے ہیں کہ ہماری سرزمین سے کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اور کسی کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو، کیا افغان عبوری حکومت نے اسے تسلیم کیا؟ افغان طالبان نے اسے تسلیم کیا؟ نہیں کیا۔ ہم نے جو شواہد دیے ہیں وہ یہ ہے کہ 85% پاکستان میں جو حملے ہوئے ہیں، خودکش حملے ہوں، ہماری سیکورٹی فورسز پر حملے ہوں، وہ کہاں سے ہوئے ہیں؟ وہ افغانستان سے آنے والوں نے کیے ہیں۔ ان میں سے 80% جو ہے وہ افغانی ہے۔ اب مجھے بتائیں کس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا افغانستان سے تعلق نہیں ہے؟ ذبیح اللہ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ تو یہاں ہے ہی کوئی نہیں، ان میں ہمارا تو ان سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ بھائی رہتے وہ کابل میں ہیں، مذاکرات بھی آپ ان کے ساتھ لوگوں کے کرواتے ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو کیا وہ فرشتے ہیں کہ ایک دم اتر آتے ہیں کابل کے اندر؟ یہ بڑی چیزیں واضح ہیں کہ جو، اور پھر آج ابھی فتنہ خوارج کی جتنی تنظیمیں ہیں انہوں نے جو اعلان کیا ہے ابھی کہ ہم تو اب پاکستان میں حملے زیادہ کر دیں بدلہ لینے کے لیے، تو اس سے واضح نہیں ہوتا کہ یہ ایک اتحاد ہے؟ اس اتحاد کے پیچھے ان کو جوڑنے والا ہندوستان ہے، اسرائیل ہے، پاکستان اور اسلام دشمن قوتیں ہیں، اور یہ سارا سلسلہ جو ہے ایک جڑا ہوا سلسلہ ہے۔ اور اس سے یہ بات کہنی، مجھے آپ بتا دیجئے کہ اگر ہم دو چیزیں ملا احمد اللہ صاحب سے کہہ رہے ہیں، میں ڈائریکٹ اس لیے ان کا نام لیتا ہوں کہ وہ افغانستان کے سربراہ ہیں، کہ دو چیزوں میں سے ایک چیز کر لیں آپ اپنی سرزمین سے پاکستان کے خلاف کوئی کاروائی نہ ہونے دیں، ہمیں آپ پر کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ ان کو رکھتے ہیں رکھیے اپنے پاس، لیکن یہ پاکستان کے خلاف جو ہے کوئی کاروائی نہ کرے۔ دوسرا، آپ ان کے خلاف کاروائی کیجیے۔ اب دیکھیں، میں تمام جو عقل، دانش، شعور رکھنے والے لوگ ہیں ان کے سامنے یہ 3 چیزیں پیش کر رہا ہوں جو پاکستان کا موقف ہے۔ نمبر 1 کہ آپ خود ان کو روک لیجئے، اپنے پاس رکھنا ہے رکھیے ان کو، لیکن یہ پاکستان کے خلاف کاروائی نہ کرے، پاکستان میں کوئی تقریب نہ کرے، کوئی دہشت گردی نہ کرے۔ نمبر 2، آپ ان کو افغانستان سے نکال دیجئے، ہم جانے اور یہ جانے۔ نمبر 3، اگر آپ میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ نہ آپ انہیں نکال سکتے ہیں نہ آپ ان کو روک سکتے ہیں، پھر پاکستان کو ان کے خلاف کاروائی کرنے دیں۔ ان میں سے کوئی ایک بات مجھے بتا دیں جو پاکستان جو ہے وہ غلط بات کر رہا ہو۔ اور ہمیں بار بار آگے سے کہا جاتا ہے کہ جی ہم نے روس کو کیا، ہم نے فلانے کو کیا۔ بھائی وہ آئے تھے، ہم موجود ہیں، وہ آپ کے پڑوسی نہیں تھے۔ اور یہ بات بڑی واضح ہے کہ داعش ہو، تحریک طالبان پاکستان ہو، یہ احرار ہو، یہ فتنہ خوارج ہو یا فتنہ ہندوستان ہو، ان کے جو اس وقت پناہ گاہیں ہیں وہ افغانستان میں ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ رشیا بھی کہہ رہا ہے، یہ امریکہ بھی کہہ رہا ہے، یہ عرب دنیا بھی کہہ رہی ہے۔ اور پھر ہم نے ان کو تیسرا رستہ دیا ہے کہ چلیے آپ کہتے ہیں جی یہ ہم نے شرعی طور پہ ان کو ٹھیک رکھا ہے، تو آ جائے دنیا اسلام کے۔ آج الحمدللہ میرے تمام عالم اسلام کے اہم قائدین سے میرے رابطے ہوئے ہیں، دنیا اسلام کی قیادت میں آپ علماء منتخب کر لیں، آپ طے کر لیں کہ یہ 20 علماء ہیں دنیا اسلام کے، ہم بھی اپنا موقف رکھتے ہیں، وہ آپ بھی اپنا موقف رکھیں، ان کا فیصلہ مان لیں۔ نہ یہ کسی ڈپلومیٹ جو ہے ڈپلومیسی کو ماننے کو تیار ہے، نہ شریعت کا کوئی فیصلہ ماننے کو تیار ہے، نہ لوگوں کو سمجھانے پہ، حتیٰ کہ افغانستان کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے اپنے بھی کچھ لوگ ہیں۔ آج سراج حقانی صاحب نے بڑا گلے والی باتیں کی ہیں، میں ان سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے ہاں یہ فتنہ خوارج موجود ہے، آپ وزیر داخلہ ہے، آپ کے والد سے ہمارا تعلق تھا، وہ بہت بڑے مجاہد تھے، صالح آدمی تھے، نیک آدمی تھے، اور ہمیں ان کے ساتھ تعلق پر فخر ہے۔ ہمارے ایک پاکستان کے ادارے دارالعلوم حقانیہ کے نام پہ انہوں نے اپنا نام حقانی رکھا، چلیے دارالعلوم حقانیہ کے مفتیوں کو بٹھا لیجئے، کوئی رستہ تو نکالے آپ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ افغان طالبان کا اور فتنہ خوارج کا، فتنہ ہندوستان کا ایک الائنس ہے، اس الائنس کی پشت پناہی پہ ہندوستان کھڑا ہے، اسرائیل کھڑا ہے، اور تمام اسلام اور پاکستان دشمن قوتیں کھڑی ہیں۔ نیتن یاہو اور مودی الائنس اس کے پیچھے کھڑا ہے،
اور یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ گزشتہ رات سے اب تک افغانستان والوں کو یہ بات پتہ چل گئی ہوگی کہ پاکستان نہ روس ہے نہ امریکہ ہے، یہ پاکستان ہے، یہ ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ والی فوج ہے، یہ شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی پر یقین رکھنے والی فوج ہے۔ اور یہ تو ہمیں کہہ رہے تھے کہ ہم 2 گھنٹے میں پاکستان کو فتح کر لیں گے، اب ان کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ پاکستان ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے، ہمارا کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ یہ 2000 سال بھی لگے رہے تو پاکستان کی زمین کی 1 انچ بھی نہیں لے سکتے، اور اگر پاکستان نے فیصلہ کر لیا تو کابل ہم چند گھنٹوں میں لے سکتے ہیں، یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں۔ بہت شکریہ طاہر اشرفی صاحب، ڈان نیوز سے گفتگو کر رہے تھے۔